اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آیت نمبر 30 اس رکوع کا جو آخری آیت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. تو پہلا جو لفظ ہے یوم، ٹھیک ہے، یوم، تو یہ جو ہے ظرف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فعل نہیں ہے. تو اس کا ہم سیدھے ترجمہ کریں گے کوئی دن. ٹھیک ٹھیک ہے، باقی اس میں زیادہ ہمارا کام نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. تجدو، ہاں فعل. کون سا فعل؟ ماضی مضارع. اور اس کا صیغہ کون سا ہے؟ اس میں تو علامت مضارع ہے نا، تا. تو بنیادی طور پر اس کا روٹ ورڈ ہے واو جیم دا. ٹھیک. تو آپ اس میں کیونکہ واو پریزنٹ ہے اس ابتدا میں. اب یہاں دیکھیے تجدو میں واو نہیں ہے. ٹھیک، یعنی روٹ ورڈ میں واو ہے پر فعل میں واو نہیں ہے. تو اس کو ذرا بنا لیتے ہیں. یہ بنے گا باب ضربہ سے. تو ضربہ، وجد، یضرب، یو جی. ٹھیک ہے. تو اس بنیادی طور پر اس میں جو واو ہے یہ حذف ہوا ہے. آپ پڑھو یوجیدو. اور دیکھو یوجیدو میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش. ہاں، اب یہاں تو ہے نہیں نا. دیکھو واو ساکن سے پہلے، تو آپ کچھ بھی کرو یہاں ہو نہیں سکتا کچھ. تو یہاں پہ سیدھا سادہ جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ واو کو ریموو کیا، حذف کیا، تو بنا یجیدو. یہاں یہ چینج ہوا ہے. سمپل. آپ یوجیدو پڑھو اور یجیدو پڑھو، کس کو اچھا آتا ہے پڑھنے میں اور ایزی لگتا ہے؟ یجیدو ہے نا. تو بہرحال تو اس کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا یجیدو فعل مضارع میں. تو یجیدو سے جب آپ آگے پڑھیں گے تو تجیدو. سمپل. ٹھیک. تو واحد مذکر حاضر تجیدو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے پانا. کوئی چیز کہتے ہیں نا، پانا کوئی چیز. پانا سمجھتے نا، مطلب میں نے پا لیا ہے نا، مجھے مل گیا وغیرہ وغیرہ. تو یا تجیدو، تو پاتا ہے یا پائے گا، یا تم کو مل جاتا ہے یا مل جائے گا. اس طرح کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انت فاعل. ٹھیک ہے. آگے آگے لکھا ہے کلو نفسن، مضاف مضاف الیہ. کلو نفسن. کلیئر. مرکب اضافی. اب کلو حالت رفع میں ہے. اس کا مطلب یہ جو پورا مرکب اضافی ہے یہ کیا بنے گا؟ یہ تجیدو فعل کا فاعل بنے گا. بات سمجھ گئی؟ وہ کلیئر. تو اب انتا نہیں لکھیں گے، انتا کی جگہ لکھیں گے کلو نفسن. کلو نفسن کا ترجمہ ہر کوئی نفس، ہر کوئی جان. ٹھیک ہے. ہر کوئی جان مطلب ہر کوئی شخص مراد. ہر کوئی جان. تو ہر کوئی جان پاتی ہے یا پائے گی؟ ہر کوئی جان. اچھا اب یہاں ایک چیز ہے، میں نے یہاں تجیدو کہا تھا واحد مذکر حاضر، یہی کہا تھا. پر تجیدو تو واحد مؤنث غائب بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ دونوں کا پیٹرن سیم رہتا ہے. اگر آپ اس کا کوئی بھی فعل مضارع کا دیکھ لو نا، یہ اپنا گردان، جیسے یضربو، یضربانی، یضربون، تضربو. ٹھیک. پھر یہاں پہ پہنچو گے آپ تو یہاں پہ بھی ہوتا ہے تضرب. مطلب یہ دونوں ایک جیسے. اب کون یہ ہوگا یہ ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑے گا کہ آگے کیا ہے. آگے چونکہ فاعل ہے کلو نفسن، نفس ہوتا ہے مؤنث عربی میں. کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا استعمال ہوتا ہے مؤنث. اس لیے مجھے یہ ذہن میں آ گیا کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ والا نہیں. سمجھائی بات؟
تو anyway، تو ترجمہ کریں گے ہر کوئی جان پائے گی یا جان لے گی. اب یوم کا ترجمہ کریں گے جس دن یا اس دن جس دن ہر کوئی جان یا ہر کوئی شخص پا لے گی یا جان لے گی. ٹھیک ہے، آگے ہے ماں، اس کو ابھی ایسے ہی چھوڑ لیتے ہیں. آگے عمیلت، عمیلت فعل ہے ماضی کا، کیونکہ تائے تانیث آ رہا ہے، واحد مونس غائب. عمیلہ یعملو، تو سمیع یسمعو باب سے. ٹھیک، عمیلہ یعملو عمل کرنا. عمیلت واحد مونس غائب، اس نے عمل کی. اچھا، اس نے عمل کی، ہوا فاعل نہیں، یہ مونس ہے، ہی فاعل. ٹھیک ہے، آگے من خیرن محضرن، میں نے ماں کو بھی چھوڑ لیا 2 منٹ کے لیے، من کو چھوڑ لیتے ہیں، یہ بنے گا خیرن محضرن. محضرن اگر ہم من کو نکالے تو خیرن محضرن، تو کیا بنا یہ مرکب، مرکب توصیفی. اعراب دیکھو، اعراب سے حالت رفع، حالت رفع، یہ بھی نکرہ یہ بھی نکرہ، مرکب توصیفی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس لیے جب آپ نے من اس پہ ایڈ کر لیا تو دونوں کا کیا ہو گیا، اعراب چینج. آیا سمجھ؟ تو یہ بنے گا اب جار مجرور، اور یہ جار مجرور ہوگا اس عمیلہ فعل کے متعلق، مطلب یہ بھی بنا پورا جملہ فعلیہ. لیکن اب ذرا اس کو، یہ محضرن کیا ہے، خیر تو سمجھ آ گیا، خیر خیر بہتر. محضرن دیکھو میم پیش، اس میں میم بھی ہے نا، تو کیا ہو سکتا ہے، اس میں مفعول یا اس میں فاعل. اب میں اس کو اس میں مفعول مان رہا ہوں، کیونکہ ضاد، ضاد پر زبر ہے. میں نے بتایا تھا بہت بڑے شارٹ کٹ میں، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا ضاد اور را. اگر عائن کلمہ پر زبر ہے اور ابتدا میم پیش، تو اس میں مفعول ہے. بات سمجھائی؟ تو یہ بیسیکلی جو حاضر ہے نا، حاضر ورڈ، اسی کا اس میں مفعول. کلیئر؟ تو ترجمہ کریں گے حاضر کیا ہوا، حاضر کیا ہوا. تو بنیادی طور پر یہ اس طرح سے ہے. اب یہ بنا کہ ایک سیکنڈ میں تو مجھے یہ موصوف صفت بنے گا کیا، کیونکہ اگر اس کو ہم بنا لیں، اس کا ذرا ترجمہ، یہ جو ماں ہے، ماں کو ماں موصولہ ماننا، اس کا ترجمہ ذرا آپ کوشش کرو بنانے کی. تو یہ میرے خیال سے میں کیوں یہاں پہ تھوڑا سوچ رہا ہوں، یہ جو لفظ ہے، ایک سیکنڈ، یہ اگر ہم اس کو موصوف صفت نہ مانیں، اس کو ایسے رکھ لیں، ہاں، من ما عمیلت من خیرن، ما موصولہ، جو بھی کچھ اس نے عمل کیا خیر میں سے. بات سمجھ آ رہی؟ اس جملے کا ترجمہ، جو کچھ عمل اس نے کی، کس نے، اس جان نے، من خیرن مطلب اچھا، کوئی نیکی، تو جو بھی کچھ نیکی اس نے کی. اب یہ محترم ہے نا، اس کو اگر ہم اس کے ساتھ ملا لیں، یوم تجد کل نفس، جس دن پائے گا یا جس دن جان لے گی ہر کوئی نفس یا ہر کوئی نفس، محضرن حاضر کیا ہوا، مطلب قیامت کے دن جب ہر کوئی شخص جو ہے وہ پائے گا اپنے سامنے حاضر کیا ہوا، کیا پائے گا، ما عمیلت من خیر، جو کچھ اس نے نیکی کی ہو. آیا سمجھ؟ تو یہ محضرن حالت نصب میں ہم مانیں گے، اس لیے کیونکہ یہ حال ہے، حال کی وجہ سے.
اس لیے میں یہاں پہ تھوڑا میں نے اس کو پہلے موصوف صفت سوچ رہا تھا، پر یہ ایسا ہے نہیں. یہ بنیادی طور پر ایسا ہے. دیکھو یوم تجد کل نفس، جس دن پائے گا ہر کوئی نفس، محضرن حاضر کیا ہوا، کیا پائے گا؟ ما عملت من سوء، جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا نیکی میں سے، مطلب جو بھی کچھ نیکی کی ہوگی. اب اسی کے ساتھ آگے والا ملاؤ، اور ما عملت من سوء، سیم پیٹرن. ما موصولہ، عملت واحد مونس غائب، من سوء جار مجرور متعلق، یہ بھی جملہ فعلیہ. اب دیکھو آپ معنی مل رہا ہے نا پورا، یہ بات سمجھا رہے؟ دیکھو پیٹرن پورا. ما عملت من خیر، جو عمل اس نے کیا خیر میں سے، مطلب جو کچھ نیکی کی. اور ما عملت من سوء، سوء کا مطلب برائی، اور جو بھی کچھ عمل اس نے کی برائی، مطلب جو بھی کچھ اس نے برائی کا کام کیا. تو یہ دونوں، جو بھی کچھ اس نے خیر کا کام کیا، جو بھی کچھ اس نے برائی کا کام کیا، یوم تجد کل نفس، تو جس دن ہر کوئی نفس، ہر کوئی شخص اپنے سامنے اس کو حاضر کیا ہوا دیکھے گا. آیا سمجھ گیا؟ یہ موصوف صفت نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر الگ ہے، محضرن. مجھے یہاں دھوکہ، اچھا یہ کیسے موصوف صفت ہو سکتا تھا؟ یہ تو حالت نصب میں تھا، آپ نے بتایا نہیں. یہ حالت نصب میں ہے نا، یہ تو حالت جر میں. ہاں یہ دیکھو نا، ہاں نہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہاں تو نہیں نا حالت جر میں. جب حالت جر میں ہے نہیں تو دونوں کو ہم کیسے بنا سکتے تھے موصوف صفت؟ پتہ نہیں کیا آ گیا تھا مائنڈ میں. موصوف صفت کا مطلب دونوں کا اعراب ایک جیسا ہونا چاہیے. ٹھیک، مطلب کہنے کا مطلب ہے جو ہم پہلے بول رہے تھے یہ موصوف صفت ہے، وہ پاسبل تبھی تھا کہ دونوں کا اعراب ایک جیسا تھا. اور دونوں کا اعراب الگ ہے نا، حالت جر یہ والا، یہ حالت نصب، تو یہ تو بن ہی نہیں سکتا تھا. آپ نے بھی نہیں بتایا، مجھے نہیں پتا ذہن میں کیا چل رہا تھا. نہیں وہ تو لیں گے نا. نہیں پر دونوں جاننے چاہیے موصوف صفت میں. اگر یہ دو موصوف صفت ہوتے تو من کی وجہ سے یہ بھی حالت جر میں جاتا، یہ بھی حالت جر میں جاتا. بات سمجھ آئی؟ پتہ نہیں، میں نے دیکھا نہیں اس کو، مجھے لگے دو زیر ہے. اب چونکہ یہ تو حالت نصب میں ہے، اس کا مطلب ہے یہ اس کے ساتھ موصوف صفت کی ترکیب میں نہیں ہے، یہ الگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پر حال ہے، اور یہ دو جملے الگ ہے. ما عملت من خیر، اور آگے ما عملت من سوء. تو یہ حال ہے اس جملے کے اندر، یوم تجد کل نفس محضرا، جس دن پائے گا ہر کوئی نفس حاضر کیا ہوا. کیا پائے گا؟ ما عملت من خیر، جو بھی کچھ انہوں نے نیکی کی ہوگی، وہ ما عملت من سوء، یا جو بھی کچھ اس نے برائی کا عمل کیا ہوگا وغیرہ. آگے فعل ہے تودو. تودو، فعل ہے ٹھیک، کیونکہ اس میں علامت مضارع سیم پیٹرن جیسے اوپر تھا نا اپنا تجدو میں بھی اپنا واو غائب تھا، مطلب وہ حذف ہوا ہے. تو یہاں پہ مگر جو دال ہے اس پہ تجدید ہے، اس کا مطلب روٹ وڈ بنا واو دال دال. ٹھیک، تو یہ علامت مضارع ہے، یہ فعل مضارع ہے تا. اس کو کون سے باب سے بنائیں گے؟ پیش ہے دال پہ. یودو، تودو، یفتحو، فا سے بنائیں، کیا بنے گا؟ ودد فتح یفتح یوددو. اب یہاں پہ چینج یہ ہوا، میں نے پہلے ہی بولا تھا جب دو حروف کسی بھی روٹ وڈ میں جمع ہو جائے تو وہاں پہ بھی چینج ہوتی ہے. کلیئر؟ اچھا، تو چینج یہ ہوگی کہ پہلے کو ساکن کر دو تو بنے گا ودّا. یہ قرآن پاک میں بہت جگہ پہ آیا ہے ودّا. اور آگے اس کو ادھر لے جاؤ اور علامت ساکن ادھر لے جاؤ، کیا بنے گا؟ اب دونوں کو تجدید کی شکل میں، سوری
یود، تو ماضی کا پہلا سکہ ودا اور مضارع کا پہلا سکہ یود، اس کا مطلب ہے چاہنا، آرزو ہے نا، اس طرح سے جو چاہنا، تمنا کرنا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، تو یہ ہے تودو. اب چونکہ اوپر سے ہی چل رہا ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ تجیدو، دیکھو عاملت، اس کا مطلب یہ بھی ہوگا سیم، واحد مؤنث غائب مان لیتے. تودو وہ چاہتی ہے یا چاہے گی، یا وہ جان، وہ نفس چاہتا ہے یا چاہے گا، یا تمنا کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے، تو وہ تمنا کرتا ہے یا کرے گا، چاہنا بھی لکھ سکتی ہیں، کرتا ہے یا کرے گا. وہ ہیا فاعل، آگے کیا تمنا کرتا ہے، لو، اگر. لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، جیسے ان کا ترجمہ اگر، ایسی لو کا ترجمہ اگر، یا کاش، کاش بھی کر سکتے ہیں ترجمہ. ٹھیک ہے، کاش. ان بینہا و بینہ، یہاں پہ کوئی فعل نہیں، اس لیے میں سیدھے ترجمہ کروں گا آگے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی فعل اس جملے میں موجود نہیں ہے. تودو کے بعد تو میں اسے سیدھے ترجمہ کروں گا. ان بے شک کی، بینہا مضاف مضاف الیہ ان کے بیچ، بینہا ان کے بیچ یا ان کے درمیان، و اور، بینہو سوری بینہا اس مؤنث کے درمیان، یعنی مطلب اس نفس کے درمیان، و بینہو اور اس کے درمیان. یہ بینہو کون ہے اور یہ بینہا کون ہے؟ بینہا سے پتہ چلا یہ نفس ہے. ٹھیک، یہ بینہو سے کیا مراد ہے؟ بینہو سے کیا مراد ہے؟ دیکھو بینہو میں یہ ہا کی ضمیر مذکر والی ہے نا، اور بینہا سے یہ ضمیر کون ہے؟ مؤنث والی ہا. ہا کی ضمیر ہم نے انڈرسٹینڈ کی کہ یہ نفس کے بارے میں بتا رہا ہے، کیونکہ نفس مؤنث ہوتا ہے اس لیے ضمیر بھی مؤنث ہے. لیکن یہ بینہو سے کون سے مراد ہے؟ نہیں، وہ تو بینہا ہو گیا نا. بینہا اس مؤنث، اس مؤنث سے یہاں مراد نفس، جان، اس مؤنث کے درمیان، اور و بینہو، اور یہ ہو کون ہے؟ ہاں ہاں، بالکل، یہ قیامت کا منظر ہے. ٹھیک، تو اس کے اور اللہ ترجمہ کریں گے، اس کے اور اللہ کے درمیان، اس شخص، اس نفس اور اللہ کے درمیان. کیا امدن بعیدن، اب آ گیا موصوف صفت. دیکھو امدن حالت نصب میں، بعیدن حالت نصب میں، دونوں نکرات و موصوف صفت. امد مسافت کو، مسافت سمجھتے ہیں نا، کوئی ڈسٹنس، مسافت. بعیدن، بعید کہتے ہیں دور کو. ٹھیک ہے، تو دور کی مسافت ترجمہ کریں گے، دور کی مسافت، دور دراز مسافت. اچھا، اب یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دونوں تودو فعل کے لیے اس کو ہم حال بناتے ہیں. تودو وہ تمنا کرتا ہے یا کرے گا، کیا تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اللہ کے بیچ میں کیا ہو، دور کی مسافت. کیونکہ اس دن ہر کوئی شخص اللہ کے دربار میں سامنے حاضر ہوگا، تو اس دن ہر کوئی جان یہ کیا کرے گی، حساب و کتاب جب شروع ہوگا تو وہ کیا کریں گی، وہ یہ کرے گی تمنا کہ کاش، یعنی اس شخص اور اللہ کے بیچ میں بہت بڑا فیصلہ ہو جاتا. مطلب حاضر ہونے کا کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، سب لوگ نظر جھکائے نیچے ہوں گے، ان کو اپنی اپنی پریشانی لاحق ہوگی. وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم اس وقت اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں. یہ ہے اس کا ترجمہ بنیادی طور پر. تودو تمنا کرے گا وہ کون، یعنی وہ جان، لو ان کی کاش اگر،
बैनहा व बैनहू, उसके और अल्लाह के बीच में क्या हो, अमदन बाईदन, बहुत दूर दूर की मसाफत, दूर दूर का फासला। क्लियर? ये हो गया दूसरा जुमला फेलिया। आगे चलते, ये तो पूरा क़यामत का मंजर बता रहे हैं। आगे आएगा वयुहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सहू, ये हमने कल भी किया था, अगर आपको याद हो, सेम आयत। आप अगर पीछे देखो तो सेम है, वहां पे भी आया था वयुहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सहू। तो ये हमने पढ़ा, ये फ़िअल हज़्ज़रा युहज़्ज़िरु, बाब तफ़ईल से। युहज़्ज़िरु वाहिद मुज़क्कर गायब, कुम ज़मीर मफ़ऊल बिही। ठीक, आगे अल्लाह फ़ाइल, तो तर्जुमा करेंगे अल्लाहु युहज़्ज़िरुकुम, और फिर आगे और एक है नफ्सहू मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, नफ्सा ये भी मफ़ऊल बिही सानी, कुम मफ़ऊल बिही अव्वल, हज़्ज़रा युहज़्ज़िरु डराना, ये हमने कल भी किया था ना। ठीक है, तो अल्लाहु युहज़्ज़िरुकुम, अल्लाह तुमको डराता है, नफ्सहू अपने नफ्स से, मतलब अल्लाह तुम्हें अपने नफ्स के बारे में आगाह कर रहा है, डराता है। ठीक है, अपने नफ्स की कमजोरियों के बारे में, अपनी नफ्स की जो बुराई है, उसके अंदर जो बुरा पहलू है, उससे आपको बार बार डरा रहा है। वयुहज़्ज़िरुकुम अल्लाहु नफ्सहू, और अल्लाह तुम्हें अपने नफ्स के बारे में डराता है। ठीक, क्लियर बात? ठीक है, ये कल भी आया था, इसलिए मैं सीधे चला आगे। इसमें भी कोई फ़ियल नहीं है, सिर्फ रऊफ़ुन है। रऊफ़ुन ये इसमें फ़ाइल है, लेकिन ये अल्लाह की सिफत। तो रऊफ़ का मतलब नरम दिल, रऊफ़ का मतलब, इसका आप मेहरबान भी तर्जुमा कर सकते हैं, नरम दिल भी तर्जुमा कर सकते हैं। इसका होगा तो तर्जुमा इसमें फ़ाइल वाला, क्योंकि अल्लाह की सिफत है, तो इसमें मुबालगा भी है। ठीक है, हम करेंगे बहुत ज़्यादा नरम दिल, बहुत ज़्यादा मेहरबान, इस तरह का तर्जुमा। और अल्लाह बहुत ज़्यादा नरम दिल, बहुत ज़्यादा मेहरबान है। बिल इबाद जार मजरूर, तो इसको अगर हम इसमें फ़ाइल मान लें, तो मैंने कहा था कि इसमें फ़ाइल का दूसरा नाम है शिबे फ़ेल, ये फ़ेल जैसा बिहेव करता है, तो इसके आगे जार मजरूर आ सकता है मुताल्लिक। ये देखो बिल इबाद, अब्दुन की जमा इबादुन, बहुत सारे बंदे, बिल इबाद बंदों के साथ। तो वल्लाहु और अल्लाह रऊफ बहुत मेहरबान है, बहुत क्या बोलेंगे इसी, बेहद नरम है, बिल इबाद बंदों के साथ। ठीक है, क्लियर? ये आयत नंबर 30 हो गई मुकम्मल, इसके साथ ये रुकू भी हो गया मुकम्मल। एक बार जरा देख ले, एक फ़िअल इधर आ गया था तजिदु, फिर अमीलत, मुहदरन इसमें मफ़ऊल, अमीलत, तवद्दु ये भी फ़िअल, युहद्दिरुकुम ये पहले भी आया था, युहद्दिरु फ़िअल, और रऊफ़ुन इसको आप इसमें फ़ाइल मान सकते हैं, अल्लाह की सिफत। तो तर्जुमा करेंगे यौम तजिदु, जिस दिन पालेगा हर कोई, कुल्लु नफ्सिन हर कोई शख्स क्या पालेगा, मुहदरन हाजिर किया हुआ, क्या पाएगा, हाजिर किया हुआ, मा अमीलत मिन सू, जो कुछ अमल उसने की, सॉरी जो कुछ अमल की, मिन खैर, खैर खैर में से। ठीक है, और वमा अमीलत मिन सू, और जो कुछ अमल उसने किया बुराई का, मतलब बुरा फ़िअल किया, गुनाह के काम किया। तो जब वो ये पाएगा हर कोई नफ्स, तो क्या होगा, तवद्दु वो तमन्ना करेगा, क्या तमन्ना करेगा, लव काश, अन्ना बैनहा व बैनहू, कि उसके और अल्लाह के बीच क्या हो, अमदन बईदन दूर दूर की मसाफत, बहुत दूर दूर का फासला। बस इतना। आगे वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहू, और अल्लाह डराता है तुमको तुम्हारे नफ्स के बारे में। वल्लाहु और अल्लाह रऊफ़ुन बेहद नरम, बेहद मेहरबान है, बिल इबाद बंदों के बारे में या बंदों के साथ। ठीक है, क्लियर? तो बस मेरे ख्याल से क्योंकि ये रुकू भी मुकम्मल हो गया, तो आज इतना ही करते हैं। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन
والحمد للہ رب العالمین. آپ نے اس کو سیو کیا؟